سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ تیمم کن چیزوں سے جائز ہے۔ جیسے پلاسٹک کی ایسی چیزیں بنی ہوتی ہیں تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ جو چیز مٹی، جو چیز زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے، یعنی جس کو جلایا جائے، نہ ہی وہ جل کر راکھ بنے اور نہ ہی وہ پگھلے، تو وہ چیز زمین کی جنس میں سے ہوگی، یعنی کہ جو لوہا ہے اس کو اگر جلایا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، تو اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور لکڑی جو ہے اس کو جلایا جائے تو وہ راکھ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ اگر پتھر لوہے یا لکڑی کے اوپر، پتھر تو بلکہ زمین کی جنس میں سے ہے، اگر لوہے یا لکڑی کے اوپر یا ان جیسی اور چیزوں کے اوپر اگر اتنی مٹی ہے کہ اس پہ ہاتھ لگانے سے وہ مٹی ہاتھ کو لگے گی تو پھر جو ہے اس سے تیمم جائز ہو جائے گا۔ تو اس بات کو خصوصاً ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے اس سے تیمم جائز ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جو جلانے سے نہ راکھ بنے اور نہ ہی پگھلے۔ تو محترم، تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت، یعنی جس کام کے لیے، جس عبادت کے لیے آپ تیمم کر رہے ہو اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، تو یہ نیت کرنی چاہیے۔ ویسے قرآن پاک تو بغیر وضو کے بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا، اور نماز کے بارے میں یا جو بھی عبادت کرنی ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے کہ اس وجہ سے میں یہ تیمم کر رہا ہوں اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ تو نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بغیر نیت کے تیمم کر لیا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، اور دیگر جو عبادات بغیر وضو کے نہیں ہوتی وہ نہیں کر سکے گا۔ تو دوسرا جو فرض ہے وہ ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، یعنی یہ جو چہرہ ہے اس پر ہاتھ پھیرنا، جس طرح وضو میں بتایا تھا کہ چہرہ دھونا، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور اسی طرح چہرے میں کوئی بال کے برابر جگہ ایسی نہ رہ جائے کہ جس پر ہاتھ نہ پھرا ہو۔ پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اگر کچھ ایک بال جتنی جگہ بھی باقی رہ گئی تو تیمم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے، جس طرح وضو کے مسائل میں بتایا تھا، وضو کے مسائل میں جس طرح بتایا تھا کہ چہرے کا جو ہے ایک بال کے برابر جگہ وہ خشک نہ رہے، اور اسی طرح تیمم میں بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اور بالخصوص عورتوں کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ناک میں جو کوکا یا نتھلی پہنی ہوتی ہے تو اس کے نیچے بھی مسح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مسح نہیں کریں گے تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا، تو اس چیز کی احتیاط ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض جو ہے تیمم کا وہ ہے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا، یعنی وضو میں یہ دونوں بازو دھونا تھا اور اس میں ہے مسح کرنا۔ اور اب اس کا طریقہ جو ہے آسان سا، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح تیمم کرنا چاہیے۔ جیسے مٹی زمین کی جنس میں سے میں نے عرض کیا ہے کہ زمین کی جنس میں سے کوئی چیز ہو تو اس سے تیمم جائز ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے دونوں ہاتھ اس پہ رکھیں اور تھوڑا آگے پیچھے اس کو حرکت دیں۔ حرکت دینے کے بعد پھر جو ہے ایسے دونوں انگوٹھوں کی جڑیں جو ہیں وہ آپس میں اس طرح مارنی چاہیے۔ اس طرح مارنے سے مٹی کچھ جھڑ جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد اس طرح یہ عمل کریں، اس طرح کر کے پھر جو ہے اپنے چہرے پر یہ ہاتھ مار لیں، پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ اس کے بعد پھر بازوؤں کے لیے دوبارہ ہاتھ رکھنے پڑیں گے، زمین پہ ہاتھ رکھنے ہیں، مٹی پہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ ہاتھ رکھنے کے بعد پھر ان کو تھوڑا حرکت دے کر آگے پیچھے، اور اسی طرح جھاڑ کر اس طرح، یعنی سیدھا ہاتھ جو ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، آخر سرے جو ہیں وہاں سے شروع کرنا ہے، اس طرح اس کو لیتے آنا ہے، یہ کوہنی تک آ گیا، اس کے بعد اس کو اس طرح کر دینا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے بازو، اب یہ جو ہاتھ لگایا ہوا تھا پہلے، اب اس کے ساتھ اس کو کر دینا ہے، یعنی اس میں سے کوئی جگہ باقی نہ رہے، پورے بازو پر ہاتھ پھر جائے۔ اگر نہیں پھرے گا، کوئی جگہ بال کے برابر بھی رہ جائے گی تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ تو محترم،
یہ تھا آسان سا طریقہ تیمم کرنے کا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا بازو کٹا ہوا ہے تو جتنا باقی ہے وہاں تک ہاتھ پھیرنا ہے، اگر کسی کا تھوڑا سا بھی باقی ہے یعنی کوہنی سے نیچے تھوڑا سا بھی بازو باقی ہے تو اس پہ ہاتھ پھیرنا ہوگا، اگر کوہنی سے اوپر تھوڑا کٹا ہوا ہے تو اب اس کو اس بازو پر ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں ہے۔ اور مسجد کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ مسجد میں اعتکاف کیا یا ویسے اعتکاف کی نیت سے، نفل اعتکاف کی نیت سے سویا ہوا ہے تو وہاں پہ احتلام ہو گیا۔ اب احتلام ہونے کی صورت میں فوراً ہی مسجد کے فرش یا دیوار کے ساتھ تیمم کرنا چاہیے، وہاں پہ ہاتھ لگا کے جیسے میں نے بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، اسی طرح وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً تیمم کرے، تیمم کرنے کے بعد پھر مسجد سے باہر آئے۔ تو یہ اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے جو حضرات مسجد میں اکثر رہتے ہیں یا ائمہ کرام یا دیگر مسلمان جو مسجد میں عبادت کرتے ہیں، بعض اوقات سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور اسی طرح روزوں میں بھی ہوتا ہے، رمضان شریف میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں سو جاتے ہیں، اعتکاف والے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ کسی کو درپیش ہو تو فوراً ہی تیمم کر لینا چاہیے۔ اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک بندے نے تیمم کیا، اب اس نے نماز پڑھ لی یا نماز پڑھنی ہے تو اب اس کے پاس پانی حاضر ہو گیا، کوئی پانی لے آیا یا پانی اس کو پتہ چل گیا کہ ساتھ ہی پانی ہے میرے، تو اب اس کا جو تیمم ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ وضو کرے گا تو پھر عبادت کرے گا۔ نماز پڑھنی ہے مثال کے طور پہ، تیمم کیا ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، اتنے میں کوئی بندہ پانی لے کے آ گیا تو یہ اس کا جو ہے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح وضو جو ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی ہوا خارج ہونے سے یا جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کی جو باتیں میں نے بیان کی تھی سابقہ ویڈیوز میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ